یہ کائنات محبت کا مندر ہے اور بنارس اس مندر کا جلتا ہوا چراغ۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ بات کچھ 1.5 صدی سے زیادہ پرانی ہو چلی ہے۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب اپنی خستہ حال زندگی سے پریشان چند سکوں کی درکار میں دہلی سے کولکاتہ جا رہے تھے۔ راستہ لمبا بھی تھا اور دشوار بھی، طبیعت کچھ ناساز اور مزاج تلخ۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید۔ اف، یہ کائنات اب تمام کیوں نہیں ہوتی؟ قیامت کو کیا دیری ہے؟ دنیا میں بس ہوس و جنون کی فضا ہے، اب کوئی سکون نہیں۔ اس کے دشوار ہر کام کا آسان ایسے سوالات مرزا کے ذہن کو پاگل کیے تھے۔ بخار سا ہو آیا تھا۔ ذرا سستا لوں، کون سا شہر ہے بھائی؟ اوہ، شہر بنارس، ذرا دیکھوں تو شہر بنارس کو۔ سن 1827 گلی گھگرانی ڈال منڈی اور وشناتھ مندر کے نزدیک دنیا کے عظیم ترین شاعر نے قیام کیا، اور پھر جو بنارس کی رنگت دیکھی تو دیکھتے رہ گئے۔ دیوانے ہو گئے بنارس کے۔ کعبہ ہند غالب پر غالب ہونے لگا۔ اس کے حسن و پاکیزگی پر مرزا بارہا نثار ہوئے اور چشم بددور بنارس کی دعا کرنے لگے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ اس شہر کی زندہ دلی اور بے لوث محبت نے مرزا غالب کو جینے کی وجہ سمجھائی اور ان کے تمام روحانی سوالوں کا جواب دیا۔ بدلے میں اسد اللہ نے بنارس کو خدا کے بنائے دیر کا چراغ کہا اور ایک مثنوی تحفے میں دی، چراغ دیر۔ تعالی اللہ بنارس چشم بددور، بہشتے خرموں فردوس معمور۔ 14 فروری 2011 کی تاریخ، جب دنیا بھر میں جوڑے جوڑے محبت کی بات ہو رہی تھی، گلی گلی جسم کے لگاؤ کو عشق کا بہاؤ بتایا جا رہا تھا، ایسے میں اک نے عشق کی اصلی صورت سے نئی پیڑھی کو روبرو کرانے کا عہد لیا تو اپنا امام چنا
اس وعدہ خوار کو جس کے قلم سے جو خود کو زمانے پہ غالب کہتا تھا، اک نے روایت یہ بنائی کہ ہر برس کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو چن کر اس کے نام کے ساتھ چراغ دیر کا تخلص جوڑا جائے، جو اپنے ادب و آداب، سخنوری یا فنکاری سے اس دنیا کو محبت کا پیغام دیتا رہا ہو، جن کے عمل پرسکون اور پر نور ہوں، اور جن کا کردار عظیم و عزیز ہو۔ دراصل اوما جی کے بعد کسی کو بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اتنا اچھا بولتے ہیں اور اتنا مکمل بولتے ہیں کہ اور اس کے بعد جو ہے ایسا لگتا ہے اس کی کوئی چوتھی زیروکس ہے یا پانچویں زیروکس ہے یا چھٹی زیروکس ہے، تو بات جو ہے آپ جو بھی کہیں وہ پھیکی رہ جاتی ہے۔ میں اپنے اوما جی کا کتنا شکریہ ادا کروں، اور خاص طور پر میں بنارس کے جو رہنے والے ہیں، میں تو بلیا سے آیا، یہاں سے مجھے روٹی بھی ملی، روزی بھی ملی، اور شعر و ادب میں مجھے عزت بھی دی گئی۔ میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ زمیں تو دی تھی میرے گاؤں نے مگر راصف، زمیں تو دی تھی میرے گاؤں نے مگر راصف، مجھے تو شہر بنارس نے آسمان کیا۔ اوما جی اپنے اوم میں تو سب سماہت رہتا ہے، بڑے بڑے وشیشن لگا دیے، بہت کچھ کیا۔ لے لو اپنی جنت، لے لو اپنی جنت، ہمیں جہنم دے دو، شرط اتنی سی ہے ساتھ ترنم دے دو۔ کاشی ایک ایسی جگہ ہے، یہاں پر اگر آپ جیتے جی نہ بھی آپ آئے تو بعد میں آنا ہی پڑتا ہے۔ اور ہمارے جو میزبان ہیں، رہسیہ بھری پرسنالٹی ہے، نام بھی رہسیہ پورن ہے، انہیں ملنے کا موقع مل جائے گا تو میں تو چلی آئی۔ اوما جی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں I would like to say thanks to Uma the Ak. We take him for granted. He is more like a friend and he keeps coming to our place. So لوگ اما جی بولتے ہیں، مجھے I wonder کہ میں تو اس کو آشیرواد دیتی ہوں، ماں بیٹا کیسے ہو تم؟ دنیا کے ایسے ہی نایاب کرداروں کو غالب کے اس مصرعے میں پروتا ہے جس میں مرزا فرماتے ہیں تجھے ہم ولی سمجھتے، یعنی اک جنہیں عشق حقیقی کا ولی سمجھتا ہے، انہیں بادب پکارتا ہے، چراغ دیر in search of real love.